اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ کا تیسرا رکوع شروع ہوگا آج کے درس میں۔ سب سے پہلے یا بنی اسرائیل، یا کے معنی اے پہلے بھی گزر چکا ہے، اور بنی کے معنی ہے بیٹے، یہ ابن کی جمع ہے۔ بنی کے معنی بیٹے، یہ ابن کی جمع ہے، اولاد کو کہتے ہیں، نرینہ اولاد کو۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام یا لقب ہے۔ اسرا کے معنی عبد اور ایل کے معنی اللہ، اور اسرائیل کے معنی عبداللہ، اللہ کے بندے، اور یا دوسرا معنی عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرا کے معنی صفوہ برگزیدہ، اور ایل کے معنی اللہ۔ لیکن ہم پورا ترجمہ کریں گے یا بنی اسرائیل کا، اے بنی اسرائیل، آسان۔ یا کے معنی اے، بنی کے معنی بیٹے، اسرا کے معنی عبد بندہ، ایل کے معنی اللہ۔ پورا ترجمہ ہوگا اس کا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو تم یاد کرو، اذکرو تم یاد کرو، نعمتی نعمت، یا میری نعمتی میری نعمت، نعمتی میری نعمت، التی جو، التی جو، التی جو وہ، انعام کیا تو میں نے، سورۃ فاتحہ کے اندر گزر کیا تھا، انعمتا آپ نے انعام کیا۔ تا زبرتا اگر آتا ہے تو آپ کا معنی ہوتا ہے، اور تا پیشتو آتا ہے تو اس کا معنی میں، انعمتو میں نے انعام کیا، علی کے معنی پر، کم کے معنی تم، علی کے معنی پر، کم کے معنی تو، تم، علیکم تم پر، وا کے معنی اور، اوفو تم وفا کرو، تم پورا کرو، اوفو تم وفا کرو، تم پورا کرو، بی کے معنی ساتھ، عہد وعدہ، یا میری بیاہدی میرے وعدے کے ساتھ، اوفی میں پورا کرتا ہوں، اوفی میں وفا کرتا ہوں، میں پورا کرتا ہوں، بی ساتھ عہد وعدہ، کم تمہارے سے، عہد وعدہ کم تمہارے سے، وا کے معنی اور، یا کے معنی خاص، یا کے معنی مجھ، فا کے معنی پس، ارہبو تم ڈرو، نی مجھ سے، فا پس، ارہبو تم ڈرو، نی مجھ سے۔ آیت کا پورا ترجمہ ہوگا، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل تم میری نعمتوں کو یاد کرو، اذکروا نعمتی جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، التی انعمت علیکم، آگے اللہ پاک فرماتے تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے ساتھ وفا کرو، پورا کرو، اوفوا بعہدی میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا، اوفی بعہدکم، اور تم خاص مجھ سے ڈرو، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ۔ آگے آیت نمبر 41 کے اندر، وا کے معنی اور، آمینو تم ایمان لاؤ، یہ واو سے تم آیا، آمینو تم ایمان لاؤ، بی ساتھ ما جو انزل تو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لی کے لیے، ما جو، مع ساتھ، تم تمہارے، معکم تمہارے ساتھ، و کے معنی اور، لا کے معنی نہیں، تکونو تم ہو، لا تکونو تم مت ہو جاؤ، اولا پہلا، کافرن انکار کرنے والا، بی ساتھ ہی اس کے، وا کے معنی اور، لا کے معنی نہیں، تشترو تم خریدو، ولا تشترو اور تم مت خریدو، بی ساتھ آیات آیتیں، احکامات، یا میری، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، وا کے معنی اور، یا سورۃ فاتحہ کے اندر بھی گزر کیا، آج کے سبق میں بھی پچھلے آیت کے اندر 40ویں آیت کے اندر گزر چکا، یا کے معنی خاص، یا کے معنی مجھ سے، فا کے معنی پس، اتقو تم ڈرو، نی مجھ سے۔ پورا ترجمہ آیت کا ہوگا، تم ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، وآمنوا بما انزلت، اور یہ قرآن تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، مصدقا لما معکم، اور تم ان کے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، ولا تکونوا اول کافر بہ،
اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت لے کر کے اس سے بیچو مت، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور خاص مجھ سے ڈرو، وإیایا فاتقون، وإیایا فرحبون کا بھی یہی معنی، وإیایا فاتقون کا بھی یہی معنی۔ وہ کے معنی اور، آیت نمبر 41 کے بعد 42، وہ کے معنی اور، لا کے معنی نہیں، تلبسو تم خلط ملط مت کرو، ولا تلبسو اور تم خلط ملط مت کرو، الحق کا حق کو، بی ساتھ الباطل باطل، وا کے معنی اور، تک تم چھپاؤ یعنی تم مت چھپاؤ، الحق کا حق کو، وا کے معنی اور، انتم کے معنی تم، تعلمون تم جانتے ہو۔ آیت کا پورا ترجمہ ہوگا، تم حق کو باطل کے ساتھ مت چھپاؤ، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، اور حق کو چھپانا نہیں، وتکتموا الحق، اور جانتے ہوئے، وانتم تعلمون یعنی تم جانتے ہوئے بھی حق کو چھپانا نہیں۔ قرآن مجید کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے مختلف جگہوں پر کیا ہے۔ شروع پارے سے لے کر کے یہاں تک جہاں تک ہم نے پڑھا، سب سے پہلے اللہ پاک نے سورۃ بقرہ کے اندر، چونکہ مدینہ میں سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ بقرہ ہے، اس سورت کے شروع میں اللہ جل شانہ ومن والہ نے 3 طبقوں کو ذکر فرمایا۔ پہلا طبقہ الف لام میم سے لے کر ہم المفلحون تک تھا، ایمان والوں کا، اور دوسرا طبقہ ان الذین کفروا سے 2 آیاتوں کے اندر اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا عذاب عظیم تک، وہ کافروں کا تھا، اور تیسرا طبقہ منافقین کا تذکرہ، بعض نے کہا 13 14 15 آیت کے اندر ہے، بعض نے کہا نہیں 100 آیتوں تک انہی منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ جل شانہ نے منافقین کی 2 مثالیں بیان کر کے پھر اللہ پاک نے چونکہ پہلے دعوت دی نبیوں کے واسطے سے، پھر اللہ پاک نے براہ راست خود مخاطب فرمایا، دعوت دی یا ایھا الناس سے، اور پھر اس پورے رکوع کے اندر اللہ جل شانہ نے 3 چیزوں کو بیان فرمایا، اللہ کی وحدانیت کو، اور قرآن کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، پھر جنت جہنم کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، پھر اس کے بعد ان اللہ لا یستحی کے بعد اللہ جل شانہ نے قرآن پر ایک اعتراض کا جواب دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے بنی آدم پر، آدم علیہ السلام پر جو نعمتیں عطا فرمائی، ساری انسانیت جس میں شریک ہے، 8 اعزازات یا 9 اعزازات جن کا تذکرہ ہوا، ان کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے یہاں اس رکوع سے خصوصی طور پر بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا ہے، اور بنی اسرائیل پر خاص طور پر جو نعمتیں اللہ پاک نے فرمائی ہے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان نعمتوں میں دنیاوی نعمتیں بھی ہے، اخروی نعمتیں بھی ہے۔ ان نعمتوں میں اخروی نعمتیں بھی ہے، دنیاوی نعمتیں بھی ہے، ان نعمتوں کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کا 40 جگہ ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیل قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ذکر 40 دفعہ آیا، اور خاص طور پر اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو مخاطب اس لیے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، کہ مدنی صورت اسی کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت فرمانے کے بعد وہاں بسنے والے یہودی تھے، اور بھی لوگ تھے، ان کی تعداد ذرا زیادہ نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ اہل علم تھے، جب اہل علم کسی بات کی تائید کرتے ہیں، کسی بات کو مانتے ہیں، تو باقی لوگ ان کی تقلید کرتے ہوئے ان کی بات مانتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو خاص طور پر ذکر فرمایا، اور بنی اسرائیل یہ لاڈلی امت ہے،
جن کے اندر اللہ جل شانہ نے سارے نبیوں کو بھیجا، کیونکہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، لقب ہے، اور اللہ جل شانہ نے 4000 انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر بھیجے، اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور یہ ہمیشہ توحید کے علامت دار رہی، ان کے پاس ہمیشہ توحید رہی۔ ملت ابراہیمی بھی ان میں سے ہے، جن کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے پہلے اس رکوع کے اندر جو آج ہم شروع کر رہے ہیں بنی اسرائیل سے، اجمالی طور پر اللہ پاک نے جو نعمتیں عطا فرمائی بنی اسرائیل کو، ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آگے جا کر اللہ پاک نے اگلے رکوع سے بنی اسرائیل کے اوپر جو نعمتیں فرمائی ہے ان کا تفصیلی تذکرہ ہے، تقریباً 100 آیاتوں سے زیادہ پورے پارے کے اندر ان کی شرارتوں کا، ان کی نعمتوں، ان پر کیا کیا نعمتیں ہوئی، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہاں سے بنی اسرائیل سے اللہ پاک فرماتے ہیں تم میری نعمتوں کو یاد کرو، اذکروا نعمتی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے اذکروا کا لفظ جو استعمال فرمایا 27 جگہ، اذکروا کا لفظ تم یاد کرو۔ اذکروا کا مطلب ہم لوگ عام طور پر کرتے ہیں تم ذکر کرو، ذکر کا مطلب ہی یاد کرنا ہوتا ہے، اور اذکروا نعمتی جیسے یہ ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، تم میری نعمتوں کو یاد کرو، یہ قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے، اور وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ یہ قرآن میں 8 دفعہ ہے، اور اذکروا اللہ یہ قرآن میں 8 دفعہ ہے۔ 8 دفعہ اذکر اللہ، ڈائریکٹ تم اللہ کو یاد کرو، اور نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرو، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، یہ 8 دفعہ ہے۔ یہ بھی میری نعمتوں کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتِي یہ قرآن میں 3 دفعہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو دعوت لے کر کے، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی ترتیب یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام 4 طریقوں سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی پہچان کراتے تھے۔ ان 4 طریقوں میں ایک طریقہ تھا تذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ کی نعمتیں بیان کر کے لوگوں کے سامنے اللہ کی پہچان کرانا۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، اے میرے حبیب آپ بھی اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیا کریں، اما بنعمت ربک فحدث، اس کو کہتے ہیں تذکیر یا اعلیٰ اللہ، یعنی اللہ کی نعمتوں کے ذریعے نصیحت کرنا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ ایک اور جگہ سورۃ رحمان کے اندر اللہ پاک نے 33 مرتبہ ذکر فرمایا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور سورۃ نجم کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے، فبأي آلاء ربك تتمارى۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں براہ راست اللہ کی طرف سے، وما بكم من نعمہ فمن اللہ۔ پہلے نمبر پر یہ سمجھنا جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ سارے کی ساری الہی کی طرف سے ہے۔ کیا مطلب؟ آج مسلمان سے پوچھو بھئی آنکھ کس نے دی؟ اللہ نے۔ کان کس نے دی؟ اللہ نے۔ زبان کس نے دی؟ اللہ نے۔ ہاتھ کس نے دی؟ اللہ نے۔ پاؤں کس نے دی؟ اللہ نے۔ اچھا کپڑے کس نے دیے؟ پاپا نے۔ بچوں سے میں نے پوچھا، بولا پاپا نے دیے، بھائی نے دیے، میاں نے دیے۔ اچھا گھڑی کس نے دی؟ پاپا نے دی، والد صاحب نے دی، بھائی نے دی، میاں نے دی، نہیں بھائی۔ موبائل کس نے دی؟ یہاں پر آ کر کے ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ صبح کی اور شام کی دعا میں ایک دعا ہے، دعا کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ صبح و شام جو یہ دعا پڑھے گا دن کی ساری نعمتوں کا، رات کی ساری نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے اندر ایک یہ ہے یا اللہ جتنی نعمتیں میرے پاس ہیں صبح کی حالت میں، اللہم ما اصبح بی من نعمت، یا کسی بھی مخلوق کے پاس ہے، اور بأحد من خلق، صرف اور صرف آپ کی طرف سے، فمن کا وحدہ، اس میں آپ کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، یعنی اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، حصہ دار نہیں۔
اللہ نے دی اور فلان نے دی، نہیں، ایسا نہیں۔ اس لیے اللہ پاک قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمتیں میں دیتا ہوں، یہ میرے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ فلما آتاہما جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، فرمایا میاں بیوی مجھ سے دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ نیک بیٹا دے دا، واللہ ربہما، اگر آپ نے نیک بیٹا دیا، لئن آتیتنا صالحا، تو ہم شکر گزار بنیں گے، لنکونن من الشاکرین۔ اللہ پاک فرماتے بیٹا میں دیتا ہوں، فلما آتاہما، یہ میرے شریک بناتے ہیں، جعلا لہ شرکاء، کس چیز میں؟ میرے دیے ہوئے فیما آتاہما۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں صرف ایک تو ظاہری نعمتیں جو ہمیں نظر آ، مثال آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، آسمان، زمین، جتنی ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر گننا چاہو تم گن نہیں سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں ظاہری نعمتیں بھی ہے، باطنی نعمتیں بھی۔ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ ظاہری نعمتیں کیا ہے؟ جو میں نے بتائی۔ اور باطنی نعمت کیا ہے؟ ایمان، اخلاص، تقوی، صبر، شکر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ جتنی نعمتیں یہ باطنی نعمتیں کہلاتی ہیں۔ اللہ کو پہچاننا یہ باطنی نعمت ہے، اور دوسری میں نے آپ کو بتایا ظاہری نعمتیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ظاہری اور باطنی نعمتوں کو میں نے کامل اور مکمل تم پر کامل کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ نعمت جو کامل اور مکمل ہے وہ کیا ہے؟ اس کو ہم نعمت ہی نہیں سمجھتے ہیں، وہ دین ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے اپنی نعمت تم پر تام کر دی، مکمل کر دی۔ واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارا اسلام پسند کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور دین کو اللہ پاک نے ایک اور جگہ نعمت سے تعبیر کیا، اور میں تم یاد کرو اس وقت کو، وذکروا، اللہ کی نعمت کو، نعمت اللہ علیکم، جب تم آپس میں دشمن تھے، اذ کنتم اعداء، اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی، فالف بین قلوبکم، کس وجہ سے؟ اس کی نعمت کی برکت سے تم آپس میں بائی بائی بن گئے، اصبحتم بنعمتہ اخوان، یعنی دین کی برکت سے۔ دین اللہ کی نعمت ہے، دین امانت بھی ہے، نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ دین نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیل سے ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، اے بنی اسرائیل، اگلے رکوع کی شروع میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہیں نعمت دی اور سارے جہان والوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی، وانی فضلتکم علی العالمین۔ ایک اور جگہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں ظاہری دنیاوی نعمتیں بھی دی، اخروی نعمتیں بھی دی، فاذکروا نعمت اللہ علیکم، تمہارے اندر انبیاء بھی بنائے اور تمہارے اندر بادشاہ بھی بنائے، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو کسی کو نہ دیا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن میں اس امت کے فضائل کو بیان کیا اور پچھلی امتوں کی برائیاں بیان کی، ایسا نہیں، بلکہ بنی اسرائیل کے اللہ نے فضائل بھی بتائے قرآن میں، ان کی خوبیاں بھی بتائی۔ تو اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں نعمتوں کا ذکر فرمایا، ساری نعمتیں، آسمانوں کا ذکر جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، زمینوں کا ذکر، انسانوں کا ذکر، کان کا ذکر، جعل لکم السماء، آنکھوں کا ذکر، والابصار، ساری نعمتوں کو۔ تو روزانہ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا۔ تو علماء نے ایک عجیب بات بتائی کہ دیکھو یہاں بنی اسرائیل سے اللہ پاک خطاب فرما رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو میری نعمتوں کو یاد کرو۔ لیکن صحابہ سے جب اللہ نے خطاب فرمایا تو براہ راست فرمایا 8 جگہ قرآن میں، اذکروا اللہ، تم چونکہ مجھے پہچانتے ہو تم براہ راست مجھے ڈائریکٹ مجھے یاد کیا کرو۔ اذکروا نعمتی، جو نہیں پہچانتے ان کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے تاکہ وہ اللہ کو پہچان لیں، اور جو پہچانتے ہیں ان کو کہیں گے اللہ کو یاد کرو۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم، اور شکر کرو، واشکروا لی۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے 6 چیزوں کو، جو 7 چیزیں ہیں جن کو اللہ پاک نے اکبر فرمایا، سب سے بڑا، اس میں
اللہ کا ذکر سب سے بڑا، ولذکر اللہ اکبر، اس کے علماء نے دو مطلب بتائے. ایک یہ کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اور اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں، فذکرونی اذکرکم جیسے. دوسرا مطلب اس کا یہ بتایا کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو یاد کرتا ہے. تو اللہ کا بندے کو یاد کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. ولذکر اللہ اکبر کا ایک مطلب یہ بتایا. اور حدیث قدسی کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. انا عند ظن عبدی بی. آج یہ جی بات فرمائی، جب یہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اپنے نفس میں، تو میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں. اور اگر یہ کسی مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے، کسی کے سامنے اللہ کی بات کرتا ہے، تو میں اس سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. اور قرآن مجید کے اندر چونکہ ذکر کا پہلے نمبر پر آیا ہے، ابھی تک میرے خیال میں ذکر کا کوئی بحث ہم نے کیا نہیں. تو قرآن مجید کے اندر تمام عبادات کی وجہ جو اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ عبادت کرو، تو اللہ نے جگہ جگہ فرمایا ساری عبادات کا خلاصہ میری یاد ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو تین حالتوں میں انسان ہوتا ہے، یا کڑا رہتا ہے، یا بیٹھا رہتا ہے، یا لیٹا رہتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تینوں حالتوں میں مجھے یاد کیا کرو کثرت کے ساتھ. فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم فاذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم. ایک اور جگہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میدان جنگ میں ہو تو اس حال میں بھی کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. فَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ایک اور جگہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم حج کے ارکان ادا کرو، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، تم اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اصل میں قرآن کو اللہ نے جگہ جگہ ذکر اور تذکرہ فرمایا. صاد والقرآن ذکر انا نحن نزلنا الذکر. ہم تو سمجھتے صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا ذکر ہے. ایسا نہیں، ایسا نہیں. ہر اطاعت ذکر ہے. کل مطیع ذاکر. ہر اطاعت، اللہ کی بات ماننا، یہ ذکر ہے. اب ذکر کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک، دل سے ذکر خفی جس کو کہتے ہیں، دل سے اللہ اللہ کرنا. جب انسان بہت زیادہ کلمہ پڑھتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے. اور ذکر لسانی، زبان سے اللہ کو یاد کرنا. اور ذکر عملی، بدن سے، ذکر بدنی یا عملی کہو، عمل کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت کرنا، یہ ذکر عملی ہے. یہ عمل کا ذکر ہے. اور اللہ پاک کو انسان جو زبان سے یاد کرتا ہے، اور پھر اس کی دو قسمیں، ایک آہستہ آہستہ جس کو ذکر خفی کہتے ہیں، اور ایک ذکر جہری ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا. قرآن مجید میں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لوگوں پر گزر ہوا تو بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے. بخاری مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر رحم کرو. اربعوا علی انفسکم. نہ تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو، نہ دور کو، کیونکہ اللہ پاک شہرب سے زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید فانکم لا تدعون اصم ولا بعیدا. بلکہ وہ قریب بھی ہے، سنتا بھی ہے. لیکن بلند آواز سے ذکر کرنا 50 احادیث سے ثابت ہے. آہستہ آواز سے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، بلند آواز سے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اور 50 احادیث سے ثابت ہے. بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، رسول ہے، جن کو اسلام لانے کے خاطر، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتارے گئے، اسلام لانے کے خاطر عبداللہ ذو البجادین کے بھی چاچا نے پتہ چلنے پر کہ یہ مسلمان ہوا، کپڑے اتار دیے. ماں نے ایک چادر دی، اس نے 2 ٹکڑے کر دیے. 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک اوپر باندھا اور ایک نیچے باندھا. اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکارا یا دل بجادے کے دو کپڑوں والے، دو چادریں تھیں اس کے پاس اور کچھ تھا نہیں. ایک سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بخار ہوا. صحابہ نے بتایا کہ ان کی حالت نظر کی حالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کے سر کو اپنی ران مبارک پر رکھا، اور ران پر رکھنے کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی. فرمایا جب قبر تیار ہو جائے تو مجھے بلا لینا. نماز جنازہ پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں نیچے اترے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں عبداللہ البجادین سے راضی، تو بھی اس سے راضی. حضرت عمر نے فرمایا کاش میں اس کی جگہ جس سے اللہ کا رسول راضی ہے. تو فرمایا عبداللہ البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ کر بلند آواز سے ذکر کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ریاکار کو چپ کراؤ، یہ ریاکار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ریاکار نہیں بلکہ فرمایا یہ اوابین میں سے. پھر فرمایا عبداللہ البجادین رضی اللہ تعالیٰ ان صحابہ میں سے ہے، عبداللہ البجادین رضی اللہ تعالیٰ جو بلند آواز سے مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھ کے ذکر کیا کرتے تھے. اور فرمایا ذکر بالجہر کرنا، بلند آواز سے ذکر کرنا یہ ثابت ہے، لہٰذا وہ لوگ جو بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں ہم ان پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے اور نہ اعتراض کرنا چاہیے. آگے فرمایا یہ تو پہلے نمبر کی بات ہوئی کہ روزانہ کی اعتبار سے اللہ کا ذکر کرنا. اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام کرنا. موقع محل کی دعائیں کیا ہے؟ گھر سے نکلتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، گھر میں جاتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے کون سی دعا، بازار میں جاتے ہوئے کون سی دعا، شیشہ دیکھتے ہوئے کون سی دعا، یہ بھی ذکر ہے. تو اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو. آگے بھی بار بار تذکرہ کریں گے انشاءاللہ نعمتوں کا. اور آگے فرمایا نعمتی، میری نعمتوں کو. التی، کون سی نعمتیں؟ التی، جو انعمت، میں نے کیے ہیں انعام، علیکم، تم پر. آگے جو جملہ ہے پورے قرآن کا خلاصہ یہی ہے، آپ یوں سمجھیں. اللہ پاک نے ہمیں کچھ احکامات دیے، اب ہمارے ذمے بھی کچھ کام لگا اللہ پاک نے. وہ اللہ پاک نے جو احکامات دیے وہ کیا ہے؟ ایمان لانا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا. اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے مجھے رب مانا ہے، مجھے خدا مانا ہے، لہٰذا تم میری اطاعت کرو. رب اس سے کہتے ہیں جس کی انسان مانتا ہے وہی اس کا رب ہے. جس کی انسان جس حال میں مانتا ہے وہ اس کا رب ہے. جس کی اطاعت کرتا ہے وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خدا ہے، جس کی ہم مانتے ہیں، جس کی ہم بندگی کرتے ہیں، جس کی بات مانتے ہیں وہی ہمارا رب ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم میرے ساتھ جب تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں نے تم سے پوچھا تھا عالم ارواح میں الست بربکم، تم سب نے کہا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. قالوا بلا، اور تم نے اپنے اوپر اپنے آپ کو گواہ بنایا تھا. واشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شہدنا علی انفسنا، ہم گواہ اپنے اوپر. اور قبر میں جاتے پہلا سوال ہے من ربک. تو اب جب میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، تم میری ساتھ کے وہ وعدے کی پاسداری کرو. اوفوا بعہدی، میں تمہارے ساتھ کے وہ وعدے کو پورا کروں گا، تمہیں دنیا میں بھی چین، سکون، آرام، راحت دوں گا، مرنے کے بعد بھی قبر کو تمہارے جنت کا باغ بنا دوں گا، اور پل صراط کو بھی آسان کر دوں گا. قیامت کے دن کو 2 رکعات کی طرح گزروا دوں گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈالوں گا. لیکن شرط کیا ہے؟ اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم. قرآن مجید میں اللہ نے سب سے زیادہ بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان فرمایا. وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں اتار چڑھاؤ بہت آیا. اتار چڑھاؤ کا کیا مطلب؟ بنی اسرائیل اوپر گئے پھر نیچے آئے. جب دین پر چلے اوپر گئے، سب سے اوپر رہے، جب دین کو چھوڑا سب سے نیچے گر گئے. بنی اسرائیل آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اوفوا بعہدی،
یعنی تم گفتار کا نہیں کردار کا غازی بنو، ایمان لاؤ، اعمال کرو، سارا کچھ تمہارا. میں نے بتایا تھا 29 کا قرآن میں ایمان اعمال والوں کے ساتھ وعدوں کا تذکرہ، ایمان اعمال والوں کا ذکر، اور کیا کیا وعدے ہیں. وہ قال ربک الخلافت اللہ دیتے ہیں. یہ کتنے آیتیں ہم نے ماشاءاللہ. تو اس کو بار بار سننا چاہیے. اوفو تم وفا کرو بیہدی میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے ساتھ، اوفی بیہدکم میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور تم خاص مجھ سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا جب تک اللہ کا خوف. علم کس سے کہتے ہیں؟ پہلے گزر چکا. فرمایا علم وہ ہے جس کو اللہ علم کہے، اور علم وہ ہے جس کو اللہ علم کہے، اور علم وہ ہے جس سے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. علم وہ ہے جس سے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. آگے بنی اسرائیل سے اللہ پاک نے براہ راست فرمایا، سب سے پہلے ان کو دعوت دی کہ آپ تم ایمان لاؤ. آمینو کس چیز پر؟ قرآن پر ایمان لاؤ. بما انزلت کیوں لاؤ؟ نمبر 1 میں نے اس کو نازل کیا. پہلی وجہ قرآن کو، کیونکہ اہل علم تھے. تم ایمان لاؤ، تصدیق کرو. قرآن کی کیوں کرو؟ نمبر 1 میں نے نازل کیا، نہیں اللہ خود فرما رہے میں قرآن کا نازل کرنے والا ہوں. نمبر 2 اس لیے مانو کہ تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے. مصدقا لما معکم جو تمہارے پاس تورات ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہے. نمبر 3 اس وجہ سے مانو کہ تورات میں تم نے نبیوں کی ساری صفات کو پڑھا، تم اہل علم ہو. میں مختصراً کر رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا. میں نے تینوں آیتوں کو آج پورا کرنا ہے. آگے میں اس کا انشاءاللہ ایک لفظ کا دوبارہ بھی بتا دوں گا. آگے سنو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں تم پہلے کافر مت بنو، ولا تکونوا اول کافر بھی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل سے پہلے مکہ مکرمہ میں مشرکین بھی تو کافر تھے، تو اللہ پاک ان سے کیسے کہہ رہے ولا تکونوا اول کافر بھی؟ میرے بات انشاءاللہ سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ حضرات کو. ولا تکونوا اول کافر بھی، تم پہلے کافر مت بنو، حالانکہ کافر تو پہلے سے مشرکین مکہ تھے. تو علماء نے اس کے کئی جوابات دیے. ایک جواب ان میں سے یہ ہے پہلے کافر بننے کا مطلب مدینہ میں پہلے کافر اس کا مت بنو. اور نمبر 2 اگر تم اس کا انکار کرو گے باقی لوگ جو نسائی ہے جن میں علم زیادہ نہیں ہے اور دنیا والے یہ تمہارا اتباع کریں گے. مدینے میں پہلے کافر مت بنو. نمبر 2 جاننے والوں میں سے علم رکھنے. مشرکین مکہ جو نہیں مانتے تھے وہ جہالت کی بنیاد پر نہیں مانتے تھے. مشرکین مکہ جہالت کی بنیاد پر، ان کے پاس علم نہیں تھا اس لیے وہ نہیں مانتے تھے. تو اہل علم میں سے تم پہلے نمبر پر اس کا انکار کرنے والے مت بنو. سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. کیا مطلب؟ پہلے انکار کرنے والے مدینے کے اعتبار سے یا اہل علم میں سے سب سے پہلے انکار کرنے والے، کیونکہ مشرکین مکہ تو جاہل تھے، لکھے پڑھے نہیں تھے. نمبر 3 آگے فرمایا تو میرے آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت مت لیا کرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. ساری دنیا کو اللہ نے قلیل فرمایا، متاع الدنیا قلیل. میری آیتوں کو، میرے احکامات کو بدلنے کے واسطے تم تھوڑی قیمت لے کر میرے احکامات کو بدلنا مت. ساری دنیا کو اللہ نے قلیل فرمایا تو ساری دنیا ایک آیت ایک حکم کا بدلہ نہیں ہو سکتے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں سے پیسے لے کر حکم بدلتے تھے. مالدار کے لیے کچھ اور حکم، غریب کے لیے کچھ اور حکم. یعنی میرے آیتوں میں تحریف اور تبدیلی نہ کرو. آگے یہ سنو، علماء نے لکھا قرآن کی 3 حیثیتیں ہیں. یہ بہت اہم بات ہے اور سمجھنے کی ہے، سمجھنے کی بات. ایک ہے قرآن کے ذریعے دم کر کے کسی کو تعویذ دے کر دم کرا کر پیسے لینا، ایک صورت ہو گئی. دوسری صورت قرآن خوانی کر کے پیسے لینا، کھانا کھلانا. قرآن خوانی کرا کر یا قرآن خوانی کر کے پیسے لینا، کھلانا، کھانا.
کھانا کھلانا، پیسے دینا، یہ تلاوت ہو گئی. یا دوسری صورت بھی بتاتا ہوں اس کے اندر. دوسری صورت اس کی ہے تلاوت کے اندر. پہلی صورت کیا ہو گیا؟ تعویذ کا، دم کا. دوسری صورت ہو گیا تلاوت کا. تلاوت میں ایک صورت قرآن خوانی ہے. دوسری صورت تراویح پڑھانا. تراویح میں ایک تلاوت ہوتی ہے اور تراویح پڑھا کر پیسے لینا. اور تیسری صورت قرآن پڑھا کر کے پیسے لینا. جیسے ہم ٹیوشن پڑھاتے ہیں اس کے پیسے لیتے ہیں لوگ، یا اس کے علاوہ قرآن پڑھا کر پیسے لینا، قرآن پڑھانے کے پیسے لینا. تینوں کا الگ الگ حکم ہے. بہت سمجھنا پڑے گا آپ کو، بہت ضروری بھی ہے. پہلے نمبر پر سوچو، قرآن کی تلاوت پر پیسے لینا باجماع امت حرام ہے. قرآن خوانی کرا کر کھلانا نہ پڑھنے والے کا اجر، نہ پڑھانے والے کو کوئی اجر. نہ پڑھنے والے کا کوئی اجر، نہ پڑھانے والے کا کوئی اجر. اس لیے فرمایا جن سے قرآن خوانی کرائی جائے ان کو کھلایا نہ جائے. جن سے قرآن خوانی کرائی جائے، جن سے قرآن خوانی کرائی جائے ان کو کھلایا نہ جائے. اور اسی طرح فرمایا تراویح پڑھانے والے کو دینے والا بھی گناہگار، لینے والا بھی گناہگار. اگر تراویح پڑھا کر کچھ لیا تو نہ لینے والے کو کوئی اجر، نہ دینے والوں کو کوئی اجر. سر تراویح پڑھانے والے کو بھی پیسے نہیں دینا، ہم نے قرآن خوانی والوں کو بھی پیسے نہیں دینا، کھلانا نہیں، خود کریں. میرا جیسا کوئی مولوی ملے گا تو وہ بچوں سے یوں کہے گا کہ قرآن پڑھا کر کے ثواب ہمیں بخش دو، کھانا ان قرآن خوانی والوں کا کھاتے ہیں. وہ یہ ترتیب بتاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو. نمبر 2، قرآن پڑھانے کے پیسے لینا. جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اسی طریقے سے امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک قرآن پڑھا کر کے پیسے لینا جائز نہ تھا. ایک صحابی نے قرآن پڑھایا اور ہدیے کے طور پر اس سے اصحاب صفہ میں سے شاگرد نے کمان دے دی. کمان وہ چیز ہے جو اللہ کے راستے میں استعمال ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس بات پر راضی کہ تو جہنم کے آگ کا توپ پہنے یا جہنم کو اپنی کندھوں کے درمیان لے لے تو تو اس کو لے لے، ورنہ اس کو واپس کر دے. ہدیہ بھی نہیں لے، ہدیہ کہاں اجرت لینا. لیکن بلخ کے علماء نے، مفتیان حضرات نے، چونکہ فری میں کوئی پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھا، انہوں نے ایک حیلہ نکالا، اور وہ یہ ہے کہ یہ وقت کے پیسے لے رہے، پڑھانے کے پیسے نہیں. قرآن کی کوئی قیمت نہیں. اب آپ آسانی کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن پڑھا کر کے پیسے لینا فتویٰ کے اعتبار سے جائز ہے، تقویٰ کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. لہذا نہ لینا اعلیٰ ہے، اور لینے کے علماء نے اجازت دی ہے. اور نمبر 3، دیکھو ہم اس کو برا سمجھتے ہیں. صحابہ کی ایک جماعت گئی، ایک گاؤں میں پڑاؤ ڈالا، وہ غیر مسلموں کی آبادی تھی. ان سے کہا ہماری ضیافت کرو، کچھ کھانے کو دو. انہوں نے انکار کر دیا. تو ان کے بڑے کو سانپ یا بچھو نے ڈسا. انہوں نے کہا تم میں سے کوئی منتر جانتا ہے، یعنی دم کرنا جانتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں، لیکن شرط یہ کہ تم ہمارے لیے جوڑ بناؤ، یعنی اجرت پہلے طے کر لو. پہلے طے کرنا چاہیے، اتنے پیسے لوں گا، اتنے پیسے دوں گا. چنانچہ طے ہو گیا ان کے درمیان. ایک روایت کے اندر آتا ہے بکریوں کا ایک ریوڑ، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے 33 بکریاں، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے 100 بکریاں. اب انہوں نے سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کیا، اللہ پاک نے اس کو شفا عطا فرما دی. سورۃ فاتحہ میں شفا ہے، لیکن ہمیں نہیں مل رہی. ہمارا سر کا درد سورۃ فاتحہ سے ٹھیک نہیں ہو رہا، ہمارا تو ڈسپرین کھانے سے ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا یقین ڈسپرین پہ ہے، ہمارا یقین قرآن پہ ہے نہیں. قرآن کی ہر آیت میں شفا ہے. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں فی شفاء للناس، شہد میں شفا ہے، ہمیں نہیں مل رہی. سورۃ فاتحہ میں شفا ہے، ہمیں کیونکہ یقین نہیں. تو اس لیے فرمایا، عجیب بات فرمائی، بہت اہم بات ہے کہ صحابی نے جب یہ عمل کیا، بکریاں تو لے لی، اب کھائے یا نہ کھائے، بولا حضور سے پوچھنا پڑے گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر
ساری کارگزاری بتا دی. کارگزاری کا مطلب جو ہم نے کیا اس طرح ہوا. اب ہم نے یہ بکریاں لی, کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حصہ کہاں ہے؟ تو ساری ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے باجماع امت کہ دم کے ذریعے, تعویذ کے ذریعے پیسے لینا جائز ہے. لیکن ہم اس کو چونکہ ماحول میں نہیں, اس کو برا سمجھتے ہیں, اور جو ماحول میں ہے وہ ہمیں اس کا برائی نظر نہیں آتی. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو لا تشتروا بآیات, قرآن کی 3 حیثیتیں. قرآن پڑھا کر کے پیسے لینا وقت کے تعویل کے ہیلے کے ساتھ جائز ہے. اور نمبر 2, قرآن کی تلاوت اور قرات پر پیسے لینا باجماع امت حرام ہے. نمبر 3, آج بھی حرام ہے, کل بھی حرام تھا. اور نمبر 3, تعویذ دم کر کے پیسے لینا باجماع امت جائز ہے. اور تعویذ کے لیے میں نے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ, اسی سورۃ بقرہ کے اندر آتا ہے. پھر جہاں سحر کا تذکرہ آتا ہے وہاں انشاءاللہ تعویذ کا تذکرہ بھی آئے گا. تو اللہ پاک آگے فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ تم میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا قیمت لے کر کس کو بیچو مت. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور تم خاص مجھ سے ڈرو. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط مت کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. اور نمبر 2, حق کو چھپاؤ مت. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, فرمایا جن کے کان, اگر آپ لوگوں کو پہلے آیتوں میں اللہ نے بتایا بنی اسرائیل سے کہ خود گمراہ مت بنو, ان آیتوں میں بتا رہے دوسروں کو بھی گمراہ مت کرو. کیا مطلب؟ جن لوگوں نے حق بات سنا ہے اگر ان کو گمراہ کرنا چاہتے ہو نا تو کیا کرو, سچ اور جھوٹ کو ملاؤ. اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو حق سمجھنے لگے. کیا مطلب؟ نمبر 2, ہدایت اور گمراہی کو اتنا آپس میں ملاؤ کہ اصل چیز غائب ہو جائے. آج کسی سے پوچھو یا تم مجھے بتاؤ شادی کا سنت طریقہ کیا ہے, تو وہ کیا کہے گا بارات. تو بارات تو ہندوؤں کی سنت, ہندوؤں کا طریقہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو نہیں ہے. لیکن ابھی کون کس کو سمجھائے. نمبر 3, حق اور باطل کو ایسے خلط مل کرو تاکہ حق کے قبول کرنے میں تردد ہو کہ پتہ نہیں یہ حق ہے یا نہیں ہے. یہ جو کہہ رہا ہے فلاں مولوی صاحب تو یہ کہتا ہے, یا مولوی صاحب یہ کہتا ہے, اب ہم کس کی مان ہے. یہ تو پہلے نمبر کا جن کو پتہ ہے. آج کل لوگ یہی کہتے ہیں چونکہ دین پر چلنے نہ چلنے کا جس نے ارادہ کیا ہے نا کہ میں نے دین پر چلنا ہے, وہ کہتے ہیں ہم کس مولوی کی مانے. وہی نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے, جی ہاں کسی طریقے سے پڑھو تو صحیح, پڑھتے نہیں. روزہ اللہ کا حکم ہے, جی ہاں جان چھڑانے کے لیے ایسا کرتے ہیں, کس کون سی مولوی کی بات مانے. نمبر 2, جن کو بالکل کچھ پتہ نہیں, حق کے بارے میں انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں, تو ان کو گمراہ کرنے کا طریقہ یہ کہ ان کے سامنے حق بولو ہی نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حق بات سن کر اس کو قبول کرے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا نہ حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ تاکہ ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے حق کو سنا ہے گڑبڑ نہ ہو. نمبر 2, اور حق کو چھپانا بھی نہیں. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم علم رکھتے ہو. تھوڑا مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں الفاظ کا, میں کچھ تشریح کرنا بھول گیا تھا. آج میرا قرآن بھی نہیں تھا, تو قرآن کہیں اور تھا, میں کہیں اور تھا, وہ دروازہ بند تھا. تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ الفاظ کا ترجمہ, ذرا دیکھیں پھر انشاءاللہ. اے بنی اسرائیل, میں نے پہلے بتایا بنی اسرائیل کا کیا معنی ہے. وفا کے کیا معنی ہیں قرآن مجید میں, یہ آپ نے سمجھنا ہوگا, کیونکہ یہ قادیانی لوگ جو ہے یہ وفا کے لفظ سے بہت سارے استدلالات کرتے ہیں. وفا کے معنی پورا کرنے کے, جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں, اور کبھی توفا کے معنی موت اور نیند کے بھی آتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, وفات کے معنی, نیند کو بھی وفات کا ہے قرآن میں, کیونکہ اللہ پاک جب انسان سو جاتا ہے تو اللہ پاک 3 ارواح میں سے ایک روح کو قبض کر لیتا ہے. او نتوفینک, ایک اور جگہ قرآن میں. اور دوسرے نمبر پر عہد کے معنی ہے واوفوا بعہدی, عہد کے معنی ہے نگہداشت اور خبرگیری کرنا. عہد کے معنی ہے نگہداشت اور خبرگیری کرنے, پہلے بھی گزر چکا.
اور فرحبون میں جو رہب ہے، رہب کے معنی ایسے خوف کو کہتے ہیں رہب جس میں اضطراب اور احتیاط ہو، ایسے خوف، ایسے ڈر کو جس میں احتیاط اور اضطراب دونوں شامل ہو۔ قرآن مجید میں بہت دفعہ آیا جناحک من الرہب لانتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، تم ان سے زیادہ ڈرتے ہو اللہ سے زیادہ، اور قرآن میں یہ ہمیں رغبت کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ پکارتے ہیں وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور قرآن میں ہے کہ رہب کے معنی ڈرانے کی بھی اس کے ذریعے رہاب اگر باب فعال میں چلا جائے تو رہبون بی عدو اللہ، تم طاقت بناؤ، اور یہاں پر ہے خاص تم مجھ سے ڈرو۔ اور رہبانیت بھی اسی سے نکلا، ترہب کہتے ہیں بندگی کرنے کا، یعنی اللہ کا خوف اس قدر غالب ہو جائے کہ انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک طرف بیٹھ جائے، جیسے قرآن میں اللہ نے ان کے ذریعے ان کے اندر پچھلی امتوں کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے رہبانیت کو ایجاد کیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر کوئی فرض نہیں کیا تھا، ما فرضنا علیہم۔ اور آگے آپ کو معلوم ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بھی، کافر کے معنی انکار کرنے والے سے ہم کرتے ہیں، لیکن کفر کے معنی چھپانے کے ہے، اور رات کو کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تمام چیزوں کو چھپا لیتی ہے، اور سب سے بڑا کفر کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا یا شریعت حقہ کا یا نبوت کا انکار ہے۔ اور کفر کا دوسرا معنی ناشکری کی بھی ہے، ناشکری، نعمتوں کی ناشکری، کفران نعمت جس کو کہتے ہیں، اور قرآن میں جگہ جگہ دونوں معنوں میں کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور آیت وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی میں جو آیت ہے، آیات قرآن میں دو معنوں میں آئی، نشانیاں اور احکامات، اور آیت اصل میں اس نشانی کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر انسان کو وہ چیز یاد آ جائے، اس کو نشانی اس کو کہتے ہیں، اور ثمن کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کے ذریعے آپ کوئی چیز لیتے ہیں، آپ سامان بیچتے ہیں اس کے بدلے میں آپ سامان لے، نقدی لے، سونا لے، چاندی لے، ڈالر لے، یہ سب ثمن کہلاتا ہے۔ مثلا میں نے ٹوپی خریدی اور میں نے جو پیسے دیے اس کے بدلے میں، یہ پیسے دینا ثمن کہلاتا ہے۔ اور تقویٰ کے معنی آپ کو پتہ ہے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جس سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور اصطلاح شریعت میں نفس کو ہر اس چیز سے بچانے کا نام تقویٰ ہے جو گناہوں کا موجب ہو، جس سے گناہ ہوتے، جس کی وجہ سے گناہ میں انسان مصروف ہو جاتا ہو، مشغول ہو جاتا ہو، اس میں وہ سارے اسباب آ جاتے ہیں جو گناہ کے ذرائع میں سے ہے۔ اور یہ لا تلبسو میں جو لباس ہے نا، لباس کے معنی، لفظ کے معنی اصل میں کپڑا پہننے کے، اور البسہ کے معنی پہنانے کے۔ قرآن میں یلبسون ثیابا خضرا، سب رنگ کے کپڑے پہنیں گے، لباس کہتے ہیں۔ اور اصل میں لباس اس کو کہتے ہیں، ہر اس چیز پر بھی بولا جاتا ہے جو انسان کے برے کاموں کو پر پردہ ڈالے، جو انسان کے برے کاموں پر پردہ ڈالے اس کو لباس کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن میں اللہ نے رات کو بھی لباس کہا، جعلنا اللیل لباسا، تقویٰ کو بھی لباس کہا، ولباس التقویٰ ذالک خیر، بھوک کو بھی ایک جگہ قرآن میں اللہ نے لباس الجوع کہا، اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا قرآن میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کے لیے لباس اور عورتیں مرد کے لیے لباس ہے۔ اور حق کس سے کہتے ہیں؟ حق کے معنی مطابقت اور موافقت کے ہیں، حق کے معنی مطابقت اور موافقت کے ہیں۔ اور قرآن مجید میں حق کا استعمال 4 طرح سے ہوا، قرآن مجید میں حق کا استعمال 4 طریقے سے ہوا۔ نمبر 1، حق اللہ کی ذات، الحق اللہ کی ذات، یعنی وہ ذات جو حکمت کے تقاضوں کے مطابق چیزوں کو ایجاد کرتا ہے۔ قرآن مجید میں مولاہم الحق ذالک بان اللہ الحق ذالکم اللہ ربکم الحق حتی یتبین لہم انہ الحق، قرآن میں جگہ جگہ حق کا لفظ اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے استعمال فرمایا، یہ یاد رکھنا ہے اپنے، بہت اہم چیز بات ہے۔ وہ ذات، حق اس ذات کو کہتے ہیں جو حکمت کے تقاضوں کے مطابق چیزوں کو ایجاد کرتا ہے۔ نمبر 2، ہر وہ چیز جو مقتضی حکمت کے مطابق پیدا کی گئی ہو، ہر وہ چیز جو مقتضی حکمت، یعنی حکمت کا مطلب عقلی وجہ کے مطابق پیدا کی گئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق کہتے ہیں۔ نمبر 3، کسی چیز کے بارے میں ایسے اعتقاد رکھنا کہ واقعی وہ اسی طرح ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، ثواب حق ہے، سزا حق ہے، فلاں کا عقیدہ حق ہے، ٹھیک ہے؟ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا فِيهِ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔ نمبر 4،
قول ہر وہ بات یا ہر وہ عمل جو اس طرح واقع ہو جس طرح اس کا ہونا ضروری ہے، یعنی جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے وہ بات ہو، یا جیسے کرنا چاہیے ویسے وہ کام ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حق کذالک حقت کلمۃ ربک، ثابت ہونا، جو کہتے ہیں نا یہ بات ثابت شدہ ہے۔ اور باطل کس سے کہتے ہیں؟ جس چیز میں ثبات اور پائیداری نظر نہ آئے اس سے باطل کہا جائے۔ پہلے گزر چکا، میں نے بتایا تھا کہ حق اس سے کہتے ہیں جس سے بیان کیا جاتا ہے، اور باطل اس سے کہتے ہیں جس سے دکھایا جاتا ہے۔ اور وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ انشاءاللہ کل کے درس میں نماز کا ذکر آئے گا۔